الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ چک نمبر 85 جنوبی کے اندر ختم نبوت کانفرنس پر جمع ہیں۔ میں اصل میں تو یہاں پر سننے کی نیت سے حاضر ہوا۔ ابھی موقع پر ہمارے حضرت مولانا خالد عابد صاحب جو کہ ضلعی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہیں، ان کا حکم ہوا تو میں حکم کی تعمیل میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بظاہر اس آیت کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ختم نبوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو نبوت عطا فرمائی، ہر اس نبی کو دلیل نبوت عطا فرمائی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو دلیل نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت عطا فرمائی تو دلیل ختم نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل فرمائی، تورات کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ۔ اور تورات اتری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور قرآن نازل ہوا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ جل جلالہ نے تورات کو نازل کیا، لیکن تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات آخری کتاب نے جس نبی پہ نازل ہوئے وہ نبی اللہ کا آخری نبی نہیں، اس لیے کتاب کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا۔ زبور کو نازل تو کیا ہے مگر اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں، اس لیے کہ نہ زبور آخری ہے، نہ حضرت داؤد اللہ کے نبی آخری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل جلالہ نے
انجیل کو نازل کیا اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ انجیل نہ کتاب آخری ہے، نہ جس نبی پر نازل ہوئے وہ نبی آخری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی آخری ہے، جس نبی پر نازل ہوئے وہ نبی بھی آخری ہے۔ صرف کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات دیکھ لیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر نبی برحق ہے، مگر نبی کی نبوت اور ان کی زندگی آپ کو اس طرح نہیں ملے گی جس طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو ملے گی۔ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے، بلکہ قرآن والے نبی ان کی زندگی کی حفاظت بھی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، حفاظت کیسے کی ہے؟ باقی انبیاء اور ان کے ماننے والے، ان کے پاس رہا کچھ نہیں، میرے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ماننے والے، ان سے گیا کچھ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے حالات کیا تھے؟ حالات محفوظ ہیں۔ میرے نبی کا نام کیا؟ وہ نام محفوظ ہے۔ میرے نبی کے ابا کا نام کیا؟ وہ محفوظ ہے۔ نبی کے دادا کا نام کیا؟ وہ محفوظ ہے۔ نبی کی اماں کا نام کیا؟ وہ محفوظ ہے۔ نبی کے نانا کا نام کیا؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کے ننہال والے وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ محفوظ ہے۔ خاندان کون سا تھا؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کے ددیحال والے وہ کون سے تھے؟ وہ محفوظ ہے۔ کس شہر میں رہتے تھے؟ وہ محفوظ ہے۔ قبیلہ کون سا تھا؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابا کا نام وہ محفوظ ہے، دادا کا نام وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے مہینہ کون سا تھا؟ وہ محفوظ ہے۔ دن کون سا تھا؟ وہ محفوظ ہے۔ وقت کون سا تھا؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کی دائی اس کا نام کیا؟ یہ محفوظ ہے۔ دائی کی اولاد کیا؟ یہ محفوظ ہے۔ میرے نبی نے دودھ کیسے پیا؟ یہ محفوظ ہے۔ جس دائی کے گھر میں پلے ان کی بیٹیاں کتنی؟ وہ محفوظ ہے۔ ان کے بیٹے کتنے؟ وہ محفوظ ہے۔ کون سی سواری پر وہ دائی آئی؟ سواری کا نام محفوظ ہے۔ سواری پر سوار ہوئے کس قبیلے کی رہنے والی تھی؟ وہ قبیلے کا نام محفوظ ہے۔ کس علاقے کی رہنے والی تھی؟ علاقے کا نام محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن وہ محفوظ ہے۔ بچپن میں بکریاں چرانا وہ محفوظ ہے۔ بچپن میں کھیلنا وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کا لڑکپن وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کی جوانی وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کا نکاح وہ محفوظ ہے۔ پہلا نکاح کس سے ہوا؟ کتنی عمر میں ہوا؟ وہ محفوظ ہے۔ کس خاتون سے نکاح ہوا؟ وہ محفوظ ہے۔ اس خاتون سے اولاد کتنی ملے؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی؟ وہ محفوظ ہے۔ بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ بیٹوں کی تعداد محفوظ ہے۔ بیٹوں کے نام محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بار داماد بن کے گئے؟ وہ محفوظ ہے۔ نبی کے گھر میں کون داماد بن کے آیا؟ کتنی بار بن کے آیا؟ وہ محفوظ ہے۔ کون سی بیٹی کس کے نکاح میں آئی؟ وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی پر جب قرآن نازل ہوا پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ وہ محفوظ ہے۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ وہ محفوظ ہے۔ کون سی غار تھی جس میں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی؟ وہ
محفوظ ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت کب نازل ہوئی، مقام کون سا تھا، وہ محفوظ ہے۔ اس کی وجہ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی ساری زندگی لڑکپن جوانی محفوظ ہے۔ نبوت سے پہلے کے حالات وہ محفوظ ہے، نبوت کے بعد کے حالات وہ محفوظ ہے۔ مکی زندگی وہ محفوظ ہے، مدنی زندگی وہ محفوظ ہے۔ ہجرت کرنا وہ محفوظ ہے، جب ہجرت کی ہے بستر پہ سلایا کس کو، یہ محفوظ ہے۔ اپنے ساتھ جگایا کس کو، یہ محفوظ ہے۔ غار میں کتنے دن رہے، یہ محفوظ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے، کس نے استقبال کیا، یہ محفوظ ہے۔ استقبال کرتے ہوئے کون سے اشعار پڑھے گے، وہ سب محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے خاتم الانبیاء ہے، میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں، اس لیے میرے نبی کے علوم کی حفاظت کرنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نبی پر قرآن نازل ہوا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہو، مشرکین مکہ اللہ جل جلالہ نے ان کو دعوت دی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی ہے۔ کئی ایسے تھے جنہوں نے قبول کر لیا، کئی ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ میں چلے گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، غلاف کعبہ پکڑ کے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے۔ دعا کے کلمات کیا ہے، مفہوم یہ ہے، اے اللہ اگر تیرا یہ نبی محمد سچا ہے، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، اگر ہم جھوٹے ہیں اے اللہ عذاب کو نازل کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب ان پر میں پتھر کیسے برساؤں، آپ جو ان میں ہیں، آپ ان میں رہتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ جل جلالہ نے پہلے انبیاء کی امتوں پر جب عذاب نازل کیا ہے، ان پر پتھر برسائے ہیں، ان پر ہواؤں کو چلایا ہے، پانی میں غرق کیا ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ اس نبی کو جو اس کا دائرہ نبوت ہوتا تھا اس سے باہر نکال دیتے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہو، سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہو، پہلے انبیاء کوئی بستی کا نبی ہے، پہلے نبی کوئی شہر کا نبی ہے، کوئی نبی ایک ملک کا نبی ہے۔ ہوتا یہ تھا اگر ایک نبی اس کا دائرہ نبوت اگر ایک بستی ہے اس پر عذاب آنا ہوتا، اللہ نبی کو حکم دیتے اس دائرہ نبوت سے آپ باہر چلے جائیں۔ جب وہ نبی دائرہ نبوت سے باہر چلا جاتا ان پر پتھر برس آتے، ان پر عذاب آ جاتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے یہ دعا کی ہے، اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ پتھر آئے نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ میرا نبی جھوٹا ہے، ایسی وجہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے، ہر نبی کا دائرہ نبوت ایک بستی ہے، کسی نبی کا دائرہ نبوت ایک شہر ہے، کسی نبی کا دائرہ نبوت ایک ملک ہے۔ میرے نبی کا دائرہ نبوت کتنا ہے، میرے نبی مکہ مکرمہ میں ہے، عذاب نہیں آتا، میرے نبی طائف میں چلے گئے عذاب آ جاتا، مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی آپ ان میں ہے، پھر میرے نبی طائف سے نکلے مکہ میں آئے ہیں، عذاب آ جاتا، نہیں آئے، پھر میرے نبی مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، عذاب آ جاتا، نہیں آیا، میرے نبی تبوک میں گئے ہیں، میرے نبی بدر میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، جگہ کو بدلا ہے، مکہ والوں پہ عذاب آ جاتا لیکن نہیں آیا۔ پھر ایک وقت تھا میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج ہوئی ہے، فرش کو چھوڑا ہے، آسمان پہ چلے گئے، زمین والوں پہ عذاب آ جاتا، عذاب نہیں آیا، پہلے آسمان سے نکلے، دوسرے پہ پہنچے، دوسرے پہ
پہ نکلے، 7ویں آسمان پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پہ چلے گئے، عذاب آ جاتا لیکن نہیں آیا۔ اللہ کے نبی واپس آگئے، پھر اپنا نبوت کا وقت، اپنا زمانہ گزارا، اپنے دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں چلے گئے، عذاب آ جاتا نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ میرے نبی کا دائرہ نبوت کتنا ہے۔ میرے نبی مکہ مکرمہ دائرہ نبوت ہے، مدینہ منورہ دائرہ نبوت ہے، یہ سارے کا سارا فرش ہے، دائرہ نبوت ہے، ساتوں آسمان دائرہ نبوت ہے، عرش معلیٰ دائرہ نبوت ہے۔ میرا نبی مکہ کا نبی ہے، میرا نبی مدینہ کا نبی ہے، میرا نبی اس زمین کا نبی ہے، میرا نبی آسمان کا نبی ہے، میرا نبی فرش کا نبی ہے، میرا نبی عرش کا نبی ہے، میرا نبی اس جہان کا نبی ہے، میرا نبی اگلے جہان کا نبی ہے۔ جہاں تک میرے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک، قیامت کے بعد بھی نبوت باقی رہے گی۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو فرشوں سے اٹھا کے عرشوں پہ جا کے پہنچا دیا۔ عرش کے بعد مکان کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا